مجلسی اور شیخ عباس قمی جیسے بزرگ علماء نے شب 23 رمضان کے لیے دعائے مکارم الاخلاق کو بھی انہوں نے آداب میں لکھا ہے کہ پڑھا جائے. یہ اخلاق کو بہتر بنانے کی دعا ہے. اس میں مورل ویلیوز کا بیان ہے. آپ اس کے ترجمے پر بھی نگاہ رکھیے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیفہ سجادیہ میں دعا موجود ہے. یعنی یہ دعا تعلیم کرتا ہے ہمارے چوتھے مولا اور آقا مولا زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. جی تو صحیفہ سجادیہ سے چلیے فی الحال پہلے پارکنگ پر. 1VG FIY 1VG FIY یہ mitsubishi ہے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا کون سے ماڈل کی ہے لیکن mitsubishi ہے, لیکن وہ گرے کلر کی. تو ایک ہمارے چائنیز صاحب ہیں جو آ کے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہٹا دیں اس کو پلیز. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی ایسا اہتمام رکھیں حسن بھائی جیسے وہ چراغ بجھا دیے تھے نا حسن, تاکہ پتہ نہ چلے کون جا رہا ہے. تو شرمندگی نہ ہو اٹھنے میں, یعنی لیکن خیر میں یہ تو گزارش یہ کہ نا بھائی کاش میری باقی باتیں بھی ایسے مانی ہوتی ہیں. پھر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ کیا فرما بردار قوم ہے ماشاءاللہ. تو عرض یہ ہے کہ یہ دعا یہ تھوڑا سا اس لیے بھی مزاح کے جملے گزارش کر دی ہے کہ ایک تو شب 23 ہے, خوشی کی بھی رات ہے, اور مزاح المومن ادخال السرور فی قلوب المومنین عبادہ, مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی عبادت ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں غم اہل بیت کے علاوہ دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس غم کے صدقے میں جو غم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے ہماری روحانی معنوی ترقی ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ. تو دعائے مکارم الاخلاق چوتھے امام کی تعلیم کردہ دعا ہے. اور اس دعا میں خاص بات یہ ہے کہ امام نے جو مکارم الاخلاق یعنی اخلاقی ویلیوز ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگا ہے اور ہمیں سکھلایا بھی ہے. اور بار بار اس میں امام مثلاً اپنے آنکھوں کے لیے, زبان کے لیے, اپنے کسی اور اخلاق اور عمل کے لیے ہمیں سکھلاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں, اور ہر تھوڑی دیر میں درود بھیجتے ہیں اپنے ہی آپ پر. چوتھے امام ہے جو کہ وہ خود اہل بیت میں, لہذا محمد علیہ محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. 15 مرتبہ تقریباً اس دعا میں محمد اور علیہ محمد علیہ السلام پر درود ہے, جس سے امام علیہ السلام نے بظاہر سمجھایا ہے کہ مکارم الاخلاق حاصل ہو ہی نہیں سکتے کما حقہ جب تک کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے قربت اختیار کرو. تو ماشاءاللہ یہ دعا آج کی شب پڑھنے کی تاکید ہے. تہا پنجوانی اسے پڑھیں گے, آپ ساتھ ساتھ اسے پڑھتے جائے گا. سلائیڈز میں آ رہی مل کے نعرہ صلوات, بالکل چوتھے امام پر مل کے آواز بولا نعرہ صلوات. صلوا علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء مكارم الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به
واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، واجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الإخلاق واعصمني من الفقر. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا خططني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة والنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقى، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وظفرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من كايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن قصبني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني. اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنص، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالباد، وأكافي من قطعني بالصلاة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأقضي عن السيئة. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة،
وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عاز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع والمستعمل الرأي المخترع. اللهم صل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصب، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة، وأسألك عند الحاجة، وتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك، وتفكرا في قدرتك، وتدبيرا على عدوك، وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هوج أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر، وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك، وإقراقا في الثناء عليك، وذهابا في تمجيدك، وشكرا لنعمتك، واعترافا بإحسانك، وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله، ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني، ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني، ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي، ولا أفتقرن ومن عندك وسعي، ولا أطغين ومن عندك وجدي. اللهم إلى مغفرتك وفات، وإلى عفوك قصات، وإلى تجاوزك اشتاق، وبفضلك وثق، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك، ولا في عملي ما أستحق به عفوك، وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. فصل على محمد وآله وتفضل علي. اللهم وأنطقني بالهدى، وألهمني التقوى، ووفقني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد، واجعلني من أهل السداد، ومن أدلة الرشاد، ومن صالح العباد، وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وابق لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها.
اللهم أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت، وبك استغاثتي إن كرهت، وإن عندك مما فات خلف، ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير، فمن علي قبل البلاء بالعافية، وقبل الطلب بالجدال، وقبل الضلال بالرشاد، واكفني مؤونة معرة العباد، وهب لي أمن يوم المعاد، وامنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله، واضرع عني بلطفك، واغذني بنعمتك، واصلحني بكرمك، وداوني بصنعك، واظلني في ذراك، وجللني رضاك، ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور ليهداها، وإذا تشابهت الأعمال ليزكاها، وإذا تناقضت الملل ليرضاها. اللهم صل على محمد وآله، وتوجني بالكفاية، وسمني حسن الولاية، وهب لي صدق الهداية، ولا تفتني بالسعة، وامنحني حسن الدعاء، ولا تجعل عيشي كدا كدا، ولا ترد دعائي علي ردا، فإني لا أجعل لك ضدا، ولا أدعو معك ندا. اللهم صل على محمد وآله، وامنعني من السرف، وحسن رزقي من التلف، ووفر ملكتي بالبركة فيه، واصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه. اللهم صل على محمد وآله، واكفني مؤونة الاكتساب، وارزقني من غير احتساب، فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب، ولا أحتمل إصر تبعات المكسب. اللهم فاطلبني بقدرتك ما أطلب، وأجرني بعزتك مما أرهب. اللهم صل على محمد وآله، وصن وجهي باليسار، ولا تبتذل جاهي بالإقتار، فاسترزق أهل رزقك، وأستعطي شرار خلقك، فأفتتنا بحمد من أعطاني، وأبتلى بذمي من منعني، وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع. اللهم صل على محمد وآله، وارزقني صحة في عبادة، وفراغا في زهادة، وعلما في استعمال، وورعا في إجمال. اللهم اختم بعفوك أجلي، وحقق في رجاء رحمتك عملي، وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي، وحسن في جميع أحوالي عملي. اللهم صل على محمد وآله، ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني بطاعتك في أيام المهلة، وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا، أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. اللهم وصل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله، وأنت مصل على أحد بعده. وآتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني برحمتك عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. माशाल्लाह। हमारे कुरान है और हमारे कुरान से पहले दुआएं
حجت ایک بار اور پڑھیں گے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اور دل آمادہ ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات ہے، اور السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض احادیث میں ہے کہ ان دو جملوں کے کہنے والے کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی برکت سے۔ لیکن حسین کی بیٹیوں پر کیا گزری، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ذکر ہوتا رہا مولا علی علیہ السلام کا، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ ہٹے کانوں سے۔ غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ ہٹے کانوں سے۔ شام جاتے ہوئے ناقے سے گری یوں بچی، پھر سے کہتا ہوں، شام جاتے ہوئے ناقے سے گری یوں بچی، مشک غازی کی گری جیسے کٹے شانوں سے۔ ایک بار یہ بی بی جنگل میں ایسے گری کہ کتابوں میں لکھا ہے، مجھے معاف فرمائیے گا، جب یہ بی بی گری تو خولی نے زور سے پکڑ کر اونٹ پر بٹھا دیا۔ ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ ایک مرتبہ پھر گر گئیں، لیکن اس بار اس بے رحم نے ناکا دوڑا دیا۔ بیوی گر کر بے ہوش ہو چکی تھی، اونٹ آگے دوڑا دیا۔ اس کے پاس امام حسین کا سر تھا، سوچ رہا تھا فوراً جلدی جاؤں گا، یزید کے پاس انعام لوں گا، لیکن کچھ دیر بعد وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا جس پر سر حسین تھا، آگے نہیں بڑھتا، اور فرق مبارک امام کا گویا صحرا کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہے جو میری بچی کو آ کر اٹھائے گا۔ یہ یزیدیوں نے بہت زور لگایا لیکن سر حسین نہیں آگے بڑھ سکا۔ عزیزوں، اس ذکر کو کرنے میں جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، ایک تو خود اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، لیکن ایک اور بات بھی ہے۔ میں نے کہا نا امام حسین کی زیارت کی رات ہے، تو جب باپ کی خدمت میں بیٹی کا پرسہ پیش کرو اور بیٹی کے مصائب پڑھو تو کیسے ممکن ہے کہ امام حسین آپ کو قبول نہ فرمائیں؟ پھر تو سب نے کوشش کی کہ نیزہ زمین سے اکھاڑ لے، لیکن جنبش نہیں ہوئی۔ اب شمر بے رحم جو ہے تعزیانہ لے کر بیمار کربلا کے پاس آیا، پشت سید سجاد رنگین ہونا شروع ہوئی۔ یا اللہ، بعض علماء کہتے ہیں گویا سر حسین ہی سے آواز آئی کہ میرے سجاد کو نہ مارو، میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی زینب نے آہ بھری اور اونٹ سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا بی بی نے، اور بی بی گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے کبھی اٹھیں کبھی گریں۔ عزیزوں، اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، مومنین کی صدائیں الگ الگ جگہوں سے بلند ہیں، لیکن اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ سب مل کر آہ بھریں۔ گویا زینب سکینہ کے پاس ایسے پہنچی جیسے حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے۔ ہائے ہائے حسین اکبر کے لاشے پر کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں گر جاتے تھے، ویسے ہی بی بی زینب ایسے پہنچی سکینہ تک، کبھی اٹھتی تھیں کبھی گرتی تھیں، پھر اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہاں جب اکبر کے لاشے پر حسین پہنچے تھے تو بی بی زینب نے مدد کی تھی نا، یہاں کون مدد کرتا؟ لیکن جب بی بی زینب پہنچی حضرت سکینہ تک تو دیکھا کہ ایک سیاہ پوش بی بی ہیں بہرحال، جو خاک پر بیٹھی ہیں سکینہ کو گود میں لیے ہوئے، اور تسلی دیتی جاتی ہیں، افسوس سکینہ تو یتیم ہو گئی، تیرا بابا تجھ سے بچھڑ گیا ہے، اے میری نور نظر، یہ کتاب کے الفاظ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، اے میری نور نظر گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یا اللہ، بی بی زینب نے تڑپ کر کہا کہ اماں نہیں، یہ تو بعد میں کہا، پہلے فرمایا کہ آپ کا لہجہ کچھ شناسا لگتا ہے، للہ اپنا تعارف کروائیے گا۔ اور اب جو اس بی بی نے نقاب کو ہٹایا تو زینب نے تڑپ کر کہا کہ اماں، زینب بہت مظلومہ ہے اماں۔ بظاہر کہا، یہ زبان حال میں پڑھ رہا ہوں، بظاہر کہا اماں آپ بھی دربار میں گئیں، زینب بھی دربار میں گئی، فرق یہ تھا کہ آپ کے سر پر ردا تھی، زینب بے مخناؤ چادر تھی، فرق یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔
عزیزوں مورخین نے لکھا ہے شام کے راستوں میں بیبیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے 5 لاکھ تماشائی جمع تھے. سیدانیوں کو جانے کے لیے راستہ نہیں ملتا تھا. ایک مقام پر رکتے تھے تو گھنٹوں وہیں کھڑی رہ جاتی تھی بیویاں. پھر ایک مقام آیا باب الساعات، ابھی چند مہینوں پہلے ہم بھی زیارت کر کے آئے ہیں، آپ میں سے بھی بہت سے مومنین. باب الساعات ایک مقام آیا تو بیویاں وہاں گھنٹوں کھڑی رہیں. امام سجاد سے کسی نے پوچھا تھا سب سے زیادہ زحمت کہاں ہوئی تو آپ جانتے ہیں نا؟ نہیں کہا کربلا کربلا کربلا، نہیں فرمایا کوفہ کوفہ کوفہ، بھری میرے مولا نے فرمایا الشام الشام الشام. اس لیے کہ وہ بھیڑ میں جب نبی زادیاں چلتی تھیں نا تو امام سجاد کا بیان ہے ہم شام پہنچے تو حاکم کے دروازے پر اتونا بحبال وربقونا مثل الاغنان. بس مجھے یہ جملہ کہنا ہے اور میں آگے دعا حجت پڑھنی ہے، مجھے امام زمانہ کو پکارنا ہے. امام نے کہا کچھ رسیاں لائی گئی وربقونا مثل الاغنان. مجھے معاف فرمائیے گا یہ بد تہذیبی ہوتی ہے لیکن امام کا کہا ہوا جملہ میں ترجمہ کر رہا ہوں. کہا ہمیں جانوروں کی طرح باندھ دیا گیا. اللہ اکبر، مجھے معاف فرمائیے گا اے پروردگار، میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں. اب بیبیوں کو رسیوں میں کس دیا گیا. اب تفصیل بھی ہے اس میں. کہتے ہیں مولا کہ میری پھوپھی زینب کی گردن میں رسی ڈالی گئی، میری بہن سکینہ کے گلے میں رسی تھی. اب سکینہ کا قد چھوٹا ہے، جب پھوپھی بلند ہوتی تھی تو سکینہ کا گلا گھٹ جاتا تھا. اب ان ظالموں نے بیوی کے بازوں میں رسیاں باندھی، سکینہ کے گلے میں رسی، کسی بیوی کی کلائی، کسی کا بازو، کسی کا گلا. سجاد خود زنجیروں میں تھے. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد کیا حکم ہے اب؟ امام نے کہا کہ وہ بھی اماں بس امر الہی پر طے چلتے ہوئے ہمیں اس منزل کو طے کرنا ہے. تو ایک مرتبہ بی بی زینب کس شجاع ہستی کا نام ہے، فرمایا گھبرانا نہیں بیویوں، بھی زینب موجود ہے. ام فروا نہ گھبراؤ، رباب نہ گھبراؤ، علی کی بیٹی ساتھ میں ہے، پریشان نہ ہونا. یہ کہہ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھی سکینہ کو تاکہ تکلیف نہ ہو. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ مڑ مڑ کے دیکھتی جاتی تھی کہ کون کون ساتھ آ رہا ہے پیچھے پیچھے. تو علماء مقاتل کہتے ہیں کہ پہلے دروازے کو طے کیا، دونوں طرف فوج کے دستے کھڑے ہوئے تھے تو علی کی بیٹی درمیان سے گزر رہی تھی. پھر دوسرے دروازے کو دیکھا، تماشائی وہاں پر تھے. تیسرے دروازے پر پہنچی، امیر لوگ وہاں پر تھے. چوتھے پانچویں دروازے پر اراکین شہر سج دج کے کھڑے ہوئے تھے. ساتویں دروازے کے قریب آئیں تو فاطمہ کی بیٹی کمر تھام کے بیٹھ گئیں. جب قافلہ رکا تو بی بی رکی، قافلہ بھی رک گیا. مولا سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں یہاں صبر کا کمال دکھلانا ہے یہاں پر. فرمایا بیٹا میں بے صبری کی وجہ سے نہیں بیٹھی، چاہتی ہوں سب جمع ہو جائیں تو مڑ کر نانا کو سلام تو کر لوں ایک مرتبہ کہ نانا آپ کی نواسیاں دربار میں جا رہی ہیں. یا اللہ یا اللہ. اور جب دربار میں داخل ہوئی تو اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا دربار. 900 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ہر قبیلے کا سردار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، کسی ملک کا سفیر، کہیں کا وزیر، حتیٰ یہودی حکومتوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے. تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسن بستہ کھڑی ہوئی تھیں. ان سفیروں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ غلام ان کے کھڑے ہوئے تھے، ہر ایک اپنے عہدے کی نمائش کر رہا تھا. اور یزید کہتا تھا جلدی لے کر آؤ، جلدی لے کر آؤ، جلدی لے کر آؤ بیویوں کو. تو ظالم سپاہی دھاڑ رہے تھے تو بچے کبھی گرتے تھے، اٹھتے تھے، کوئی تازیانے لگائے جاتے تھے انہیں. صاحب ریاض کی عبارت ہے کہ جب جلدی کرتے ہوئے بچے گر جاتے تھے نا اور سپاہی ان کے پاس تازیانے مارنے آتے تھے تو وہ ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کر کہتے تھے ہمیں نہ مار، ہم بہت زخمی ہیں، پہلے ہم بہت خستہ ہیں. بس عزیزوں بس پڑھ لیا میں نے، جگر چاک ہو گیا عزیزوں. آخر میں بی بی نے کہا تھا بیویوں گھبرانا نہیں، عباس کی بہن زندہ ہے ابھی. ہائے ہائے. اے امام زمانہ علیہ السلام، آپ ہی کا حکم ہے جہاں بی زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب ہوں وہ امام کی خاص نظر کرم ہوتی ہیں. آج شب 23 رمضان ہے. ہائے ہائے. اللہ جانے امام زمانہ علیہ السلام اس وقت کس منزل پر ہیں. یقیناً آج کی رات کربلا میں تو ہوں گے، لیکن عین ممکن ہے اپنی پھوپھی زینب کے حرم میں بھی گئے ہوں. تو وہاں پہنچ کر شہزادی زینب کی خدمت میں بھی سلام کہو. اے مولا، ہم نے بی بی کا ذکر کیا ہے،
بی بی کی خوشنودی کے لیے، حسین علیہ السلام کی، آپ کی خوشنودی کے لیے سب مل کر امام زمانہ علیہ السلام کی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الاسد صلواتک وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا، ماشاءاللہ تھکنا نہیں ہے، مل کے ودلیلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کریم اپنے سامنے کھول لیجئے گا، اعمال قرآنی کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو دعا ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ یہ ہے: پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری نازل شدہ کتاب کے ذریعے سے اور تیرے بڑے ناموں اور اسماء حسنہ کے وسیلے سے، وہ چیزیں جن سے خوف کیا جاتا ہے یعنی تیرا عذاب، اور جن سے امید رکھی جاتی ہے یعنی تیری مغفرت، میں سوال کرتا ہوں کہ تو میری گردن کو آتش جہنم سے حرام قرار دے۔ قرآن آپ اپنے سامنے کھول چکے ہیں، تو اسی قرآن کو گویا گواہ بنا کر اے پروردگار ہماری زندگی قرآن و اہل بیت کے سائے میں ڈال دے، تو قرآن کو ہمارا شفیع قرار دے۔ قرآن قیامت میں شکایت کرے گا، قرآن کی شکایت سے ہمیں محفوظ فرما دے، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار۔ حاجات طلب کیجئے گا اپنی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہمارے دلوں سے غرور و تکبر، حسد و کینہ دور فرما دے، ہماری زبان کو جھوٹ اور غیبت اور ہر برے کلام سے محفوظ فرما دے۔ پروردگار ہمارے دل کو منافقت سے اور قلبی بیماریوں سے محفوظ فرما دے، ہر عمل میں خلوص عطا فرما دے، ہماری عبادات، اطاعت، رمضان کے روزوں، شب قدر کی عبادتوں، مولا علیہ السلام کی مجلسوں کو تو ہم نے ان کی عزاداری میں کی ہیں، نمازوں کو، تمام چیریٹیز کو، جو کوئی عبادت کی اسے خلوص کے ساتھ مقبول فرما دے، اور ہر دعا کی ایک دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن جب سر پر رکھیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے کہ پروردگار اس قرآن کے حق کا واسطہ اور جس پر یہ قرآن نازل ہوا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ، اور اس مومن کے حق کا واسطہ جس کی تو نے اس قرآن میں مدح کی ہے، اور تیرے حق کا واسطہ جو ان پر ہے کہ تیرا حق سوائے تیری ذات کے اور کوئی جان ہی نہیں سکتا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وسیلہ اور چاردہ معصومین کا وسیلہ یا کے بعد دیگر ہم پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن اپنے سر پر رکھ لیجئے گا اور ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به
وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 جل جلاله بمحمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم بعلي 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 عليه السلام بفاطمة 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 سلام الله عليها بالحسن 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 علیہ السلام. میں چاہتا یہ ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا ذکر منزل مصائب میں اب تک کی شبوں میں یا مصائب میں نہیں آ سکا، میں چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سا ذکر حسن مجتبیٰ سبط اکبر کا ہو جائے جو حسین کی بھی امام ہے. ابھی آپ نے امام حسن کا نام لیا ہے 10 مرتبہ، جن کا سارا بدن سبز ہو گیا تھا. یا اللہ، ایک غشی کی کیفیت آ رہی تھی امام حسن پر. جب بہن زینب تشریف لائی نا، اقربا کا مجمع تھا، ایک مرتبہ مولا کو قے ہونے لگے. حسن وہ ہیں جنہیں زہر دغا سے شہید کیا گیا ہے، اور بہن نے دیکھا کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گر رہے. ہائے ہائے ہائے، نہیں معلوم اگلی شب قدر اگلے سال تک کون ہم میں سے ہے نہیں ہے، کون کہاں پر ہے. میں نے سوچا امام حسن علیہ السلام جو سیدہ شباب اہل جنہ میں سے بڑے سردار ہیں، سبط اکبر ہیں، حسین کے بھی امام ہیں، اور حسن اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ آج حسین مظلوم تو ضرور ہیں، لیکن آج لاکھوں امام حسین کے حرم میں ہیں، سلام پڑھنے والے، حسین کی زری تھامنے والے. لیکن حسن کے تو روضے پر زری نہیں ہے کوئی، حسن کے روضے پر تو کوئی مزار ہی نہیں ہے. جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، نہ وہاں کوئی چراغ ہے، ایک چراغ بھی نہیں عزیزوں. رات میں دیکھیں تو وہ قبر نظر بھی نہ آئے. یا اللہ، کتنے مظلوم امام حسن علیہ السلام، اور امام زین العابدین علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام. 4 قبریں ہیں، اور بظاہر جیسے ایک ویرانی کا منظر ہے، نہ وہاں کوئی زیارت پڑھنے کی اجازت ہے. تو کون بہن ہوگی سوچئے گا جب یہ منظر دیکھے کہ بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں تو وہ صبر کر سکے. لیکن بی بی زینب کا حوصلہ تھا کہ مدینہ میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور کربلا میں حسین کے جسم کے ٹکڑے دیکھے. یہاں امام حسن کو بستر موت پر دیکھا اور وہاں بھائی کے سینے پر شمر کو دیکھا. یہ بی بی زینب کا حوصلہ تھا.
یا اللہ. لیکن دونوں جگہ بددعا نہیں کی بی بی زینب نے. فرماتی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار اس قربانی کو قبول فرما لے تو اہل بیت کی طرف سے. تو جب امام حسن سدھارے، حسین بھی بے سہارا ہو گئے، قاسم اور عبداللہ یتیم ہو گئے، زینب بھائی سے جدا ہو گئی، ام کلثوم کا سہارا ٹوٹ گیا. اب مجھے ایک جملہ کہنا ہے فقط. تھوڑی دیر بعد جنازہ تیار ہوا. مولا حسن کی وصیت کے مطابق جب قبر رسول پر چلا جنازہ، تو میں 3 دن سے مجلس پڑھ رہا ہوں جو آپ کی خدمت میں، جس کا موضوع یہی تھا. بنی امیہ نے راستہ روک لیا حسن کے جنازے کا. ایک خاتون نے قیادت کی بنی امیہ کی، اور تیروں کی بوچھاڑ شروع ہوئی. مولا حسین نے امام حسن کی وصیت کے مطابق روکا ہاشمی تیروں کو. اب جو جنازہ پلٹا نا، تو علامہ ذیشان حضرت جوادی لکھتے ہیں کہ 70 تیر تھے جو امام حسن کے جنازے پر تھے. یا اللہ، میں نہیں جانتا محمد حنفیہ پر کیا گزری، ابو الفضل عباس پر کیا گزری، لیکن 70 تیر تھے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر. آپ نے امیروں کے جنازے بھی دیکھے ہوں گے، غریب سے غریب کا جنازہ بھی. جنازہ پڑھ کر ایک مرتبہ جب قبرستان چلتا ہے جنازہ، ہائے 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 ہائے، تو کیا غریب سے غریب کا جنازہ بھی گھر میں واپس آتا؟ اللہ اکبر. امام حسن کا تابوت پھر سے پلٹا، اور جب واپس پلٹا تو امام حسین نے جب وہ جنازہ رکھا تو بی بی زینب نے فقط ایک سوال کیا کہ بھیا میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا کفن؟ بس امام حسین نے کہا کہ بہنا بس حسن کے جنازے سے تیر نکال لیں، اور تیروں کو نکالنا شروع کیا. اگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں کہ اے بی بی آپ نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے، حسین سے کیوں نہ تیر نکالے، تو بی بی کہیں گی تو کربلا میں تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. یا اللہ یا اللہ. ایک مرتبہ امام حسین نے اس وقت حسن کے جنازے پر کہا تھا میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی. میں نہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں برعکس کہہ گیا. اس شدت غم میں بھی کہیں امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، اس لیے کہ دشمن اگر تانے بھی دے رہے ہو نا، اگر تیر بھی لگے ہو تو عباس جیسا بھائی زندہ ہے. یہ اس وقت حسین نے کہا جب عباس زمین پر گرے، اس وقت حسین نے کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی. عزیزوں، امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. امام حسن علیہ السلام کریم ابن کریم ہیں. ان کے صدقے میں آپ اپنے رزق کی دعا مانگیں، اپنی اولاد کی تربیت کی دعا مانگیں. اور حسن جب شہید ہوئے تو 3 سال کے قاسم تھے جو یتیم ہو گئے. لیکن بس یہ قاسم علیہ السلام کا تو مقدر تھا کہ حسین نے سینے سے لگایا. بس وہ سکینہ کا مقدر تھا کہ باپ کا سینہ بھی نصیب نہ ہو سکا. اف وہ بچی جو اندھیروں میں سحر ڈھونڈتی ہے، باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی ہے. قرآن اپنے سروں پر رکھ کر امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں. امام حسن کا وسیلہ ہو چکا ہے. دونوں بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مل کر کہیں گے بالحسین 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 علیہ السلام بعلی ابن الحسین 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 علیہ السلام بمحمد ابن علی 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 علیہ السلام بجعفر ابن محمد
بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد عليه السلام بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد 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 عليه السلام بعلي بن محمد بالحسن بن علي 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 بالحسن بن علی علیہ السلام. ایک لمحے کے لیے تشریف رکھیے گا, آخری پرسہ ہے اور مولا کی خدمت میں امام سید سجاد علیہ السلام کا ذکر, جنہوں نے الشام 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 ابھی میں نے مصائب میں پڑھا, تو مولا فرماتے ہیں کہ شام میں ان ظالموں نے 7 طرح کے مصائب پیدا کیے میرے لیے. پہلا مولا نے کہا کہ جب مجھے شہر میں لے جایا گیا نا, تو ان درندوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا, اپنی تلواریں نیاموں سے نکال لی, اور جو نیزہ بردار تھے وہ نیزے کی نوکیں بیبیوں پر تان لیتے تھے. ہائے 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 عزیزوں, پڑھ لینا آسان, سن لینا آسان. جو ہم اپنے گھر والوں کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے وہ حسین کی بہنوں پر گزر گیا. پھر امام فرماتے ہیں کہ ظالموں نے نیزے مار مار کر مجھے زخمی کر دیا. آپ کو فقط امام کی ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں توق, یہ سنا ہے نا, لیکن مولا نے کتنے نیزے کھائے کون جانتا ہے. امام کہتے ہیں ہر طرف بس لوگ ہمارا کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے. آگے معاف کیجیے گا, امام کہتے ہیں ڈھول بجانے والوں کو بلایا گیا اور ہمارے اطراف میں انہوں نے موسیقی بجانا شروع کی. کچھ رقاصائیں آئیں, وہ رقص کرنے لگیں, مغنیہ عورتیں گیت گا رہی تھیں, اور علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. یہ پہلی منزل ہے. امام زمانہ کا واسطہ مجھے دینا ہے. شب 23 رمضان اعمال اختتام کو پہنچ رہے ہیں, چند گھنٹوں میں رات بھی گزر جائے گی, بس یہ آنسو ہی کام آ جائیں گے قبر میں, پھر اللہ جانتا ہے کون کہاں کس کا نصیب ہے. اے پروردگار میں شرمندہ ہوں, میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے. میں نماز پڑھوں, میں کوئی اور عبادت کروں, اس میں اللہ جانے کتنی ریاکاری ہے, کتنا خلوص ہے, کتنی توجہ ہے.
لیکن میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں قرآن ہاتھوں میں ہے، یہاں جو کوئی بھی حسین کے نام پر روئے نا، اس رونے میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ انسان رو ہی نہیں سکتا جب تک دل نہ ٹوٹے حسین کے نام پر۔ جزاک اللہ، صدائیں بلند ہو گئی، بس میں آخری منزل پر آ گیا۔ عزیزوں، شب قدر گزرنے والی ہے، نہیں معلوم کس کا نام بخشے جانے والوں میں لکھا گیا یا نہیں، لیکن میں نے حدیث میں پڑھا ہے فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَى الْحُسَيْنِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہو، یا بارش کے قطروں کے برابر ہو، اور تم توبہ کرنے پر قادر نہ ہو تو فَابْكِ لِلْحُسَيْن، حسین پر رو لینا، اس لیے کہ حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشواتا ہے۔ عزیزوں، آخری منزل آ گئی ہے، کسی ایک کی آہ سب کے گناہ بخشوا دے گی، اور اگر رونا نہ آ رہا ہو تو رونے جیسی شکل ضرور بنا لینا۔ حسین کی ماں دیکھ رہی ہے کس کس کی آنکھوں میں میرے حسین کے نام سے آنسو ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں دوسری منزل وہ آئی، شام میں تماشائیوں کا ہجوم تھا، یہ لعین شہداء کے سروں کو ہمارے پاس لے آئے، پھر کہتے ہیں میرے بابا کا سر میری پھوپھی زینب کے پاس لے آئے، میرے چچا عباس کا سر پھوپھی ام کلثوم کی سواری کے سامنے لے آئے، اکبر اور قاسم کے سر سکینہ کے سامنے۔ دیکھو کچھ باتیں کتابوں میں ہوتی ہیں، پڑھنا بڑا سخت ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ ان سروں کے ساتھ کھیل رہے تھے یزیدی۔ یا اللہ، مجھے نہیں کہتے ہیں، امام کہتے ہیں کبھی نیزے اچھالتے تھے کبھی گراتے تھے، اور ہنستے ہوئے جب یہ سر زمین پر ہوتے تھے تو گھوڑوں کی ٹابوں تلے روند کے سروں کو گزر جاتے تھے۔ یا اللہ، بہت سے دل زخمی ہو گئے نام حسین پر، میں جانتا ہوں، مجھے معاف کرنا دیدو۔ شب 23 بھی ویسے گریا ہو جیسے شب 21 پر ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی۔ یقیناً قبولیت کی علامت ہے، امام زمانہ کی نظر کرم ہے۔ اے مولا شکریہ، آپ نے قبول فرما لیا ہم جیسے گناہگاروں کو، کہ ہماری زبان پر یا حسین ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بس 7 منزلیں مجھے پڑھنی تھی، 2 پڑھ چکا ہوں اب تک، ہمت نہیں آگے۔ امام کہتے تیسری منزل یہ تھی کہ شامی گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر گرم پانی پھینکتے تھے ہم پر۔ یہ بنی امیہ والے امام کہتے گرم پانی پھینکتے تھے، آنکھ پھینکتے تھے ساتھ میں، ایک آنکھ کا ٹکڑا میرے امامے پر گرا، میرا سر جل گیا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام نے کہا اے نعمان بن منظر، میں آنکھ کو کیسے بجھاتا، آنکھ جلتے جلتے میرے سر کو زخمی کر گئی۔ چوتھا امام نے کہا یہ ملعون ہمیں جب شام میں لے کر پہنچے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہمیں بازاروں میں گھماتے رہے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں انہیں گھسیٹو، یہ خوارج ہیں، انہوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی ہے، خوارج کی سزا موت ہے۔ پھر امام نے 5ویں منزل بتائی کہ یہ لوگ ہمیں اونٹوں سے دھکے دے کر اتار دیتے تھے، پھر کبھی پیدل چلاتے تھے، ایک رسی لے آئے، اس رسی میں سب کو باندھ دیا، ہمیں کھینچ کر یہود و نصارہ کی طرف لے کر گئے، کہتے تھے یہ محمد کے اہل بیت ہیں، انہی کے بزرگوں نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا، آؤ ان سے انتقام لے لو۔ اب کہتے وہ یہودی نصرانی، ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا نا، کہتے کوئی لکڑیاں مار رہا تھا، کوئی ہم پر مٹی ڈال رہا تھا، ہم وہاں سے گزرتے گئے۔ پھر کہتے امام اے نعمان، 6ٹھی منزل آئی، ہمیں غلام فروشوں کے بازار میں لے کر گئے۔ مجھے معاف کرنا عزیزوں، سید زادیاں ہو اور کنیزوں کے بازار میں ہو کل، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب وہاں پر آثار نمودار ہوئے کہ وہ خوف کے مارے وہاں سے نکل گئے۔ پھر امام کہتے ہیں 7ویں منزل وہ آئی کہ ہمیں زندان بھی جب پہنچایا تو نہ کوئی چھت تھی وہاں پر، دھوپ کی گرمی سے بچے جھلس رہے تھے، رات کی سردی سے بچے ٹھٹر رہے تھے۔ عزیزوں آج یہاں سردی ہے، آپ آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہیں،
یہی وہ مصائب تھے کہ سجاد جوانی میں بوڑھے ہو گئے، خون کے آنسو روتے تھے، کوئی تسلی دیتا تھا شہادت تو میراث ہے، مولا کہتے تھے شہادت تو ہے میراث، لیکن ماں بہنوں کا بے مکنا و چادر دربار میں جانا بھی میراث ہے، کیا سکینہ کو کنیزی میں طلب کیا جانا بھی میراث ہے؟ سجاد کہتے کہتے مر گئے، اشا اشا اشا۔ یہی صحابی کہتے ہیں امام ہمیشہ اپنے پیروں پر چادر رکھتے تھے، کسی کی نظر امام کے قدم مبارک پہ نہ پڑنے پائے۔ کہتے دفعتاً ایک مرتبہ میں داخل ہو گیا، میں نے دیکھا کہ امام کے پیر نظر آ رہے تھے مجھے، تو میں نے دیکھا فقط ہڈی ہے، گوشت نہیں نظر آ رہا۔ میں نے کہا مولا گوشت کہاں گیا پیروں کا؟ کہ نعمان میرے پیروں کو اونٹوں پر باندھ کر مجھے اونٹوں پر باندھ کر ایسے پھرایا گیا۔ نعمان گوشت ختم ہو گیا سجاد کے پیروں کا، فقط ہڈیاں رہ گئی۔ دل بہت زخمی ہے، سب کا صدائے بلند ہے، دلوں کو کربلا لے کر جانا، حسین کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہوئے دل سے کہنا یا حسین، یہ یا حسین کہنا بخشوا دے گا جی، تو پھر سے کہنا سکینہ کا دوست کر یا حسین۔ عجب قیامت کا گریہ ہے اے امام زمانہ علیہ السلام، ہمارے بچے جوان ہو گئے، ہمارے جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم نے اب تک آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کی ہے اے امام زمانہ۔ اللہ جانے کتنی نسلوں کو اور انتظار کرنا ہے یا اللہ۔ ہائے ہائے، امام کا نام لیں گے انشاءاللہ، حجت خدا ہیں، سب سے بڑا وسیلہ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ آج جو ہمیں رزق پہنچتا ہے وہ امام کے ذریعے سے پہنچتا ہے، امام کے وسیلے سے پہنچتا ہے۔ قرآن سروں پر رکھیے گا، شب قدر کا آخری واسطہ ہے یہ۔ بار بار میں نے کہا نہیں معلوم، اب آپ خود سوچئے کتنے مومنین جو گزشتہ سالوں ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں، چاہے پاکستان کے ہوں، انڈیا کے ہوں، یہاں کے کچھ مومنین ہوں، ہمارے ساتھ اعمال کرتے تھے لیکن آج اپنی قبروں میں ہیں۔ یقیناً ان تک اہل بیت کا نور انشاءاللہ پہنچے گا، لیکن آج ہمارے پاس مہلت ہے، فرصت ہے، شب قدر کی ساعتیں گزر رہی ہیں، آخری واسطہ آ گیا ہے۔ قرآن سروں پر رکھ کر مل کر کہیں بالحجت 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 عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ حاجات طلب کیجئے گا۔ إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل۔ اے پروردگار بی بی فاطمہ کا، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کی اولاد کا واسطہ اور اس خاص راز کا واسطہ جو تو نے حضرت سیدہ میں رکھا، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کا، تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، اور ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرما کہ جس کے ہم اہل ہیں۔ پروردگار جو مانگا ہے مومنین نے اس سے قبول فرما لے، بالخصوص بچوں کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں انہیں قبول فرما لے۔ بعد میں اپنے بچوں کی صحت کے لیے کچھ آٹزم کے معاملات ہیں، کچھ اور مینٹل سٹیبلٹی کے معاملات ہیں، کچھ اور دعائیں ہیں، اللہ جانے۔ اب آپ یقین جانے والدین آتے ہیں، بعض ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں، نمی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں مولانا ضرور میرے بچے کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اے پروردگار، جہاں دنیا کے طبیب جواب دے جائیں وہاں حسین کا دواخانہ کام آتا ہے۔ اگر کوئی یہاں سے بھی خالی چلا جائے تو پھر کس کے در پہ جا کے مانگے گا پروردگار؟
یہاں اس بارگاہ میں خالی ہاتھ آنا عیب نہیں ہے، لیکن خالی ہاتھ جانا ضرور عیب ہے۔ تیری اپنی مصلحت ہے، ہم کو شکوہ نہیں کرتے پروردگار، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، لیکن جو بہترین تو اپنے کسی ماننے چاہنے والے کو عطا کر سکتا ہے۔ بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو اولاد کے حق میں دعائیں ہیں، جو والدین سوچ رہے ہیں، پروردگار حسین کی سکینہ اور علی اصغر کا صدقہ ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں اپنی اصلاح کی نفس کی تربیت کی توفیق عطا فرما، تزکیہ نفس عطا فرما، قرآن سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار قرآن کو ہمارے گھروں میں رمضان کے بعد بھی ایک عام جو قرآن کی تلاوت کا طریقہ ہمیں بتلایا گیا احادیث میں، ویسے قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روزانہ کم از کم 10 آیتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے بڑھ کر جو حدیث میں آیا ہے اور مزید توفیق ہو، کم از کم 50 آیتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہم تو دیکھیں کسی عام استاد کا یا اپنے ماں باپ کا بھی تو حق نہیں ادا کر سکتے نا، لیکن امام نے فرمایا اگر تم ہم اہل بیت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو 2 کام کرو، ایک تو یہ کہ ہم پر درود بھیجو، مل کے صلوات بھیجیں، اللہم صلی اللہ علیہ، ماشاء اللہ، اور پھر سبحان اللہ، اور پھر امام نے فرمایا کہ جو ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ہمارے ماننے والوں کے ساتھ نیکی کرے، ہمارے صالح چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرے۔ تو پروردگار تو مجھے محبان اہل بیت کے ساتھ نیکی اور خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جانب سے کوئی شر کسی تک پہنچ جائے، مجھے اس شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میری زبان کو کذب اور غیبت اور دوسرے گناہوں سے بچا لے، آنکھوں کو خیانت سے بچا لے، سماعتوں کو غنا اور دوسرے حرام امور کو سننے سے بچا لے، پروردگار دل کو نفاق سے بچا لے، ہاتھوں کو کسی اور پر ظلم کرنے سے بچا لے، پیروں کو کسی غلط جگہ جانے سے بچا لے، تیرے دیے ہوئے اعضاء اور نعمتوں کو تیرے حق کو اور تیری عبادت میں اور اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں کو قرآن و اہل بیت کے مطابق جو ہونا چاہیے جیسے پاکیزہ ویسے پاکیزگی عطا فرما دے۔ اس میں اگر کوئی حرام چیزیں ہیں، مثال طور پر حرام میوزک انسٹرومنٹ سے کوئی اور چیزیں، پروردگار اسے اپنے گھروں سے نکال کر نورانیت اہل بیت علیہ السلام کو لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ جو ہم نے مانگا تھا ہمارے حق میں، لیکن اگر ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بہتر نہ ہوں تو تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو کچھ ہو سکتا ہے نہیں مانگا ہو لیکن ہمارے حق میں بہتر ہو، تو بہترین تقدیر جو کسی بندے کی ہو سکتی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، مدینہ منورہ میں معصومین کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ان مزارات کو مسمار کرنے والوں آل سعود اور ان کے آقا حسین اعظم کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار کربلا نجف اشرف، کربلا معلی، کاظمین شریفین، سامرہ، مشہد مقدس کی زیارات نصیب فرما۔ جو زیارتیں ہم کر چکے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی ابھی اعمال شب قدر کی ہیں، زیارتیں کی ہیں، انہیں برے اعمال سے ہم ضائع نہ کر دیں، ان اعمال کو محفوظ کرنے کی، ان زیارتوں کو، نیک اعمال کو محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اس امام بارگاہ اور دنیا میں جہاں کہیں اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہو رہا ہے اسے شاد و آباد فرما۔ ہمیں خدمت دین اہل بیت چاہیے، مرکز و کہیں اور کوئی مرکز و خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پڑھیں گے اور اس کے بعد دعائے حجت سے اختتام کریں گے قیام کا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام آپ سب کی جانب سے، والدین کی جانب سے، اولاد کی جانب سے، جن نے التماس دعا کا، سب کی جانب سے قربت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ابن الصدیقۃ الطاہرہ فاطمة سیدة نساء العالمین، السلام علیک یا مولاي یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد انک قد قمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف
ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على العذاب في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول اللہ، اے مولا میں آیا ہوں آپ کے پاس زائران، کاشی جملے کربلا میں بھی کہہ سکے، شب قدر میں کبھی، زائران عارفان بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. زيارة علي أكبر عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. تمام شهداء کربلا. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على العذاب في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين والحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا أنيس النفوس يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض توس يا إمام الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، يا عين الله في خلقه وحجته على عباده. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن حجة ابن الحسن صلواتك وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.